السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا اہم پیغام عورت اور پردہ۔ دوستوں، یہ اہم پیغام آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کر۔ اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے، مگر دوستوں، جب مذہب اسلام کی روشن ستاروں سے کفر والحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئیں، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اسے شم محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی، آواز تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے۔ وہ جو چاہیں گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی۔ مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگیں۔ محترم دوستوں، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں۔
چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ اور انہیں کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستوں، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں۔ پردہ کو ایک بہت بڑے ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھرا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی وہ کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر سے ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغربی بد تہذیب عورتوں کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتن و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟
نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستوں، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں، یا اپنے عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہیں جائیں؟ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دیں، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرت اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے، برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ اہم پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔